سر اس مرتبہ کیا ہوا؟ آپ پہلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس، آپ نے اس کو چیلنج کیا، تحریک انصاف سے ان کا نشان چلا گیا، ان کے پاس اب ریزرو سیٹس نہیں ہیں، انہیں سنی اتحاد کونسل میں جانا پڑا ہے، ایک مرتبہ آپ پھر چلے گئے ہیں، اس مرتبہ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن ٹھیک ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے ابھی گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کے بعد کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جو اس پہ ایک قابض ہے لوگ، ٹولہ جو ہے، یہ نام نہاد قیادت کہہ رہے ہیں، خود ساختہ کہہ رہے ہیں ان کو، کیونکہ قانونی طور پہ ان کی کوئی مقام نہیں ہے۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا 22 دسمبر کو، تو ساتھ ہی تمام جو عہدیداران تھے جن کی ایک فہرست دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو فارم 65 کی طرف، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اور پھر جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کی توثیق کر دی، تو پھر یہ تمام جو لوگ ہیں یہ خود ساختہ ہیں، جو اپنے عہدوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایک کے پاس یہ عہدہ ہے یا دوسرا عہدہ ہے۔ تو میری یہ توقع تھی، میں نے 2 فروری کو پریس کانفرنس بھی کی جب انہوں نے ایک اور انٹرا پارٹی کا 5 فروری کا اعلان کیا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے یہ مت کریں، ہم نے اس پارٹی کو ایک قانونی صحیح بنیادوں پہ اور پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق منظم کرنا ہے۔ تو میں نے ایک آلو برانچ میں نے پیشکش کی تھی کہ فاؤنڈنگ چیئرمین جو ہے وہ ایک وکیل اپنا نامزد کرے، ہم وکیل نامزد کرتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ تمام معاملات کو سلجھاتے ہیں کہ اب ایک لیگل وائڈ ہے، لیڈرشپ ہے ہی نہیں، یہ پارٹی جو ہے اس کا سمبل بھی لے لیا گیا۔ اب اگر مزید آپ نے یہ کوتاہی کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پارٹی ڈی لسٹ ہو جائے، رجسٹریشن بھی اس کی کینسل ہو جائے، تو مزید نقصان ہو، جس طرف آپ اشارہ کریں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کو نقصان ہوا۔ لیکن اب یہ نقصان کا ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ تمام غیر قانونی فیل کیے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں تمام معاملات کی تصدیق ہوگی۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ اس کو افہام و تفہیم سے حل کریں، لیکن پھر انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، یعنی 2 فروری کو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جو کہ میرے نام سے ہے، جس پہ مجھ پہ کیچڑ اچھالا گیا۔ آپ سب اس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں، آپ کو شاید ملی بھی ہوگی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہا کہ اس کو تو پارٹی سے 26 ستمبر 2011 کو نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ کھلا کنٹیمپٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی 13 جنوری، یہ کھلا الیکشن کمیشن کے 2 فیصلوں کی کنٹیمپٹ ہے، یہ کھلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہے۔ یعنی یہ مجھے اس پروسیس سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر یہ پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو ٹرانسپیرنسی کی طرف لینا جانا چاہتا ہے، تو ان کا جو کنٹرول ہے پارٹی کے اوپر، ان کی جو ایک مونوپولی بنی ہوئی ہے، یہ جو ایک قبضہ گروپ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیے، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ سب جانتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو صبح ناشتے پہ ایک جماعت میں ہوتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں دوسری جماعت میں ہوتے ہیں، رات کے کھانے میں یہ تیسری جماعت میں ہوتے ہیں، اور سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی پارٹی دے دے جس کے میرے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی اکبر بابر صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ پر کیچڑ اچھالا گیا، آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا، آپ کی اس مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کی ریزنز پھر کیا پرسنل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے، نہ پہلے میری پرسنل تھی نہ آج پرسنل، مجھے پارٹی سے کسی صورت میں نہیں نکالا گیا۔ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اکبر بابر نہ صرف بانی رکن ہے بلکہ ممبر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن معزز چیف جسٹس صاحب نے جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس چل رہا تھا 12 اور 13 جنوری کو، تو انہوں نے بارہا پی ٹی آئی کے وکیلوں سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں کچھ تو دستاویز دکھائیے کہ اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ وہ ناکام ہوئے، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے، تو حامد خان نے کہا ہاں یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کتنے فاؤنڈنگ ممبر تھے، انہوں نے کہا 8 سے 12 فاؤنڈنگ ممبر تھے۔ تو دیکھیے یہ جو بات، سر اس فیصلے پر یہ اعتراض بھی تو اٹھایا گیا تھا نا خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے کہ وہ جو 10 12 14 لوگ آپ کی طرف سے یا آپ کے ساتھ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، ان سے جب چیف جسٹس صاحب نے جب پوچھا تھا ان سے کہ کیا آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم لڑنا چاہتے تھے، ان کا موقف صرف لیا گیا۔ اس پر پی ٹی آئی کے وکلاء کا خیال ہے کہ ہمیں جرا کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی، ان کا موقف درست نہیں ہے، کیسے بغیر جرا کے چیف جسٹس صاحب ان کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں؟ تو فیصلے پر ایک رائے آپ کی ہے، فیصلے پر دوسری رائے آپ کے فریق مخالف کی بھی تو ہے۔ نہیں، فیصلے پہ دیکھیں، فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے۔
فیصلے میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کہیں آپ مجھے دکھا دیجئے, فیصلے میں کہیں نہیں لکھا ہوا. نہیں, میں فیصلے کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے پر ریزرویشن جو ہیں وہ تو دوسرے فریق کی ریزرویشن بھی تو ہے نا اس فیصلے پر. دیکھیے فیصلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو تحریری طور پہ سامنے آئے, جی اس پہ آپ تنقید کریں, اس پہ آپ اس کی تائید کریں, اس کو ویلکم کریں, یا جو وہ اپنی رائے رکھنے کا حق ہے ہر کسی کا. فیصلے میں جو لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے کہ اکبر بابر جو ہے وہ فاؤنڈنگ ممبر ہے. فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ممبر ہے. فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے حق میں عدالتی فیصلے ہیں. فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں آیا کہ یہ ممبر نہیں ہے یا اس کو نکال دیا گیا. یہ فیصلہ ہے. اس کے علاوہ جو تمام باتیں وہ کیا سرائی ہے, اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. جب ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ صاحب اس مرتبہ آپ کی کیٹیگوریکلی ان الیکشنز کے اوپر آپ کے تحفظات کیا ہیں, یا بنیاد کیا ہے بنیادی طور پر اس کو چیلنج کرنے کی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ دستاویزی ثبوت ہے. یاد رکھیے کہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ جو آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے کسی ادارے کی, اس پہ جو چیز لگائی جائے وہ ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. یہ قانون شہادت پاکستان کے قانون ہے. جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میرے نام سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہم اس کو ممبر مانتے ہی نہیں ہے, اور اس میں پھر وہی پرانی کہانی, جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, تو مجھے اس عمل سے انہوں نے باہر کر دیا. اب میں کوئی کچکول لے کے اور ان کے پاس تو نہیں جاؤں گا, نہ میری کوئی اتنی سستی عزت ہے کہ میں ان کے پاس جا کے ان سے کہوں گا میرا حق ہے, میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں, مجھ سے میرا حق چھینا گیا. نمبر 1. دوسری بات کہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے انٹرا پارٹی کا, یہ جب 13 جنوری کا فیصلہ آیا, اس کے بعد تفصیلی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ایک سول پٹیشن کے ذریعے. ہمارے پاس نوٹسز آئے ہیں اس کے, ابھی اس کی تاریخ لگنا باقی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے. سب جوڈس کہاں پہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن معاملہ سب جوڈس ہے. جب کوئی معاملہ سب جوڈس ہوتا ہے تو ایک فریق جو ہوتا ہے یک طرفہ طور پہ تو حقیقت کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتا. یہ غیر قانونی ہے, ان لافل ہے. تیسری بات, جو قیادت ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. یہ نہ سنی اتحاد کونسل سے معاہدہ کر سکتے ہیں, نہ پاکستان میں کوئی انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے الیکشن کرا سکتے ہیں. اور پھر چوتھی بات, جو انہوں نے کرایا, یہ کون سی دنیا کا ایسا الیکشن ہے کہ ہر بار وہی قیادت سامنے آ جائے, وہی قیادت بار بار انپوز آ جائے, ماسوائے بلوچستان کے ٹوٹل جو ان کے جو ممبرشپ یہ کلیم کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا 8.5 لاکھ ممبران ہیں, 940 اس میں سے لوگوں نے ووٹ ڈالے, یعنی 0.11%. نہیں, لیکن اب اس سے اکبر صاحب کہیں پر کوئی قانون موجود ہے کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا ہے تو وہ الیکشنز کنسیڈر ہی نہیں ہوں گے, یا ان کو لافل الیکشنز وہ نہیں ہوں گے؟ کیا اس بنیاد پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا؟ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل جو اس وقت ووٹرز ہیں کروڑوں میں ہے نا, تو اگر اس میں سے 1 لاکھ ووٹر ووٹ ڈالتا ہے پورے پاکستان میں, کوئی اس کو تسلیم کرے گا؟